السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عابد اندلیب اور میں موجود ہوں ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب کے ساتھ، آپ کے فیوریٹ گیسٹ، ہمارے ریگولر سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، عمران خان کا دورہ امریکہ کا چل رہا ہے، ان کا پروٹوکول پہ کل بہت زیادہ گفتگو ہوئی، میڈیا اینکرز نے بہت زیادہ شور مچایا کہ عمران خان کو پروٹوکول نہیں دیا گیا، لیکن اس کے بعد جب رات کو ہم نے دیکھا ایک شاندار جلسہ ہے، ایک بڑی بھرپور تقریر ہوئی عمران خان کی۔ سر کیا کہتے ہیں، کس طرح کی چیزیں پاکستان کی انٹرنیشنل فیس پہ ڈیولپ ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ ان کا امریکہ جانا بذات خود ایک بڑا اچھا شگون ہے، اور یہ جو بات چیت چل رہی ہے پروٹوکول کی، جیسے آپ نے بات کی، میڈیا میں تو اس طرح کی باتیں اٹھا دی جاتی ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کوئی منفی بات کرنی ہوتی ہے ان کے پاس اسی طرح کے نکتے آتے ہیں۔ اصل میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان کا جانا اور وہاں پاکستان کی جو ریپرزنٹیشن ہے، نمائندگی جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے۔ اور جہاں تک ہم جانتے ہیں عمران خان کو، ان کا جو طریقہ ہے وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ طریقہ ہے، اور اس میں کوئی گھوم پھر کے کرنے والی باتیں یہ عام طور پہ نہیں کرتے، اور یہ بھی ہمیں پوری توقع ہے کہ یہ ایسی بات نہیں کرتے جس کی وجہ سے جو ملک کا نام ہے اس کا معیار کہیں نیچے آئے۔ یہ ان کا ایک طریقہ ہے۔ ابھی پچھلے چند مہینے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے وہ ڈو مور کا مطالبہ آیا تو فوری طور پر ان کی طرف سے جواب چلا گیا، جس میں انہوں نے بڑی فرم زبان استعمال کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے بہت ڈو مور کر لیا، اب یہ آپ کا کام ہے۔ اور امریکہ جیسا ملک یہ توقع نہیں رکھتا کہ انہیں اس طرح کا جواب منہ توڑ جواب ملے گا، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ہمیشہ یہ کہے گی کہ جی ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، آپ مزید فرمائیں، اور مزید بھی ہم کرنے کو تیار ہیں۔ اور یہی ڈو مور کے پیچھے ساری داستان ہے کہ وہ پاکستان جو ہے، یعنی دنیا بھر میں آپ دیکھیے کہ دہشت گردی کے خلاف یہ واحد ملک ہے جو سینہ تان کے کھڑا ہوا، اور 75 سے 80 ہزار کے قریب ہماری شہادتیں ہوئیں، کوئی 100 ارب ڈالر کا نقصان ہم اٹھا چکے، اور ابھی بھی کہانی جو ہے وہ ڈو مور کی چل رہی ہے۔ اور اس میں ہاتھ ہے ہمارے ارد گرد جو ہمارے ہمسائے ہیں، ہندوستان ہے، اسرائیل ہے، اس کا بھی ہاتھ ہے۔ امریکہ جو ہے چونکہ پاکستان کے ساتھ اس کی ایک چپکلش چل رہی ہے، چین کا معاملہ ہو، اس ریجن کا معاملہ ہو، افغانستان کا معاملہ ہو، تو وہاں سے بھی ڈو مور کا مطالبہ جو ہے وہ بار بار سننے کو ملتا ہے۔ تو جہاں تک ہم اپنے پرائم منسٹر کو دیکھتے ہیں، عمران صاحب کو، میں سمجھتا ہوں کہ ان سے توقع ہم کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جو مقام ہے وہ بلند ہوگا، پاکستان کا جو بیانیہ ہے اس کو بڑے زور سے وہ بات کریں گے، اور اتنی جرأت رکھتے ہیں، اتنی ہمت ہے کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جی چونکہ ان کو پروٹوکول وہ والی نہیں ملی، مثلا ماضی میں ہماری پروٹوکول جو ہے ملتی رہی لوگوں کو، مگر اس کے ساتھ کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا پروٹوکول کا؟ پروٹوکول تو پریزیڈنٹ ایوب کے زمانے میں بھی بڑی ملتی تھی، اور آج بھی اس کے کلپس چلتے ہیں، مگر پھر پاکستان کو سیٹو سینٹو میں بھی جانا پڑا۔ بالکل۔ تو پروٹوکول کے ساتھ اگر اس طرح کے معاہدے کہ جس سے امریکہ جو ہے اس کا وہ اوپر ہو، اور ہم جو ہیں وہ ایک غلامانہ حیثیت اس کی اختیار کر لیں، تو میں نہیں سمجھتا اس طرح کی پروٹوکول ہمیں چاہیے۔ ہمیں تو اصل میں پاکستان کا نام چاہیے، ہمیں ایسی لیڈرشپ چاہیے جو کہ امریکہ کو بتا سکے کہ اگر آپ کا کہنا یہ ہے تو پھر پاکستان کا اس کے لیے جواب یہ ہے۔ اب اور اس چیز پر سمجھوتا نہ کرے کہ چونکہ ایک بڑے ملک میں آیا ہوں لہٰذا ان کو خوش کر کے جانا ہے، اور یہی مقصد ہو، اور لہٰذا ان کے سامنے آپ ہر وقت سر جھکاتے رہیں، اور جو وہ کہہ دیں اس پہ جی حضور آپ کی طرف سے جواب ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پروٹوکول سے نہیں، ہمیں تو اس کے سبسٹنس سے چاہیے کہ پاکستان کی جو نمائندگی ہے وہ ہمارا پرائم منسٹر کیسے کر رہا ہے۔ سر یہ آپ نے بڑی خوبصورت اور بڑی عمیق نقطے کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں یہ گفتگو ہوتی ہے، ہم بہت زیادہ شاید مقبولیت پسند لوگ ہیں، ہم پیرنٹس کو دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کس کو کتنی شان سے ریسیو کیا گیا، اور ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے بدلے میں امریکہ نے ہم سے کیا حاصل کیا۔ کولڈ وار کی آپ نے بات کی کہ پاکستان سیٹو سینٹو میں چلا گیا، اس کے بعد ہم امریکن بلاک میں گئے تو ہم نے رشین فیڈریشن کو توڑا، اور میرے خیال میں شاید ہمارا ہی زیادہ کردار تھا امریکہ کو سپر پاور بنانے میں۔ لیکن سر اب آپ یہ دیکھیے، کیا وہ
پروٹوکول امپورٹنٹ ہے یا جو وہ کانٹینٹ یا عمران خان جو فیس ٹو فیس گفتگو کریں گے کہ ان کو کسی پرچی کی ضرورت نہیں پڑے گی جیسے انہوں نے خود بھی یہ کہا, وہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اور ہمارے لیے امپورٹنٹ ہونے کی چاہیے. میں سمجھتا ہوں اسی کا ذکر انہوں نے اپنی رات کی تقریر میں بھی کر دیا کہ میں کوئی پرچی لے کے نہیں آیا. اور آپ کو یاد ہوگا پرانے پرائم منسٹر صاحب, ہمیں بڑی شرم آئی پوری دنیا میں کہ جب انہوں نے 2 باتیں پریزیڈنٹ اوباما سے کرنی تھی تو جیب سے پرچی نکالی اور یعنی کوئی 3-4 فقرے بولنے تھے, وہ بھی پرچی سے بول رہے تھے. اور میرا خیال ہے کہ یو ایس کہنے کی بجائے اس کہہ گئے اس کو. بالکل نہ تیاری ہے نہ کوئی ایسی لمبی چوڑی بات تھی کہ جس میں پرچی کی ضرورت تھی, اور بڑا ایک طرح سے ہمارا مذاق اڑایا گیا. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور عمران خان جو ہے آپ دیکھیے جہاں کہیں بھی اسپیچ کرتے ہیں وہ پرچیوں کی مدد سے نہیں کرتے. ایک چیز جو ذہن میں ہے اور جو دل سے آواز اٹھتی ہے وہ اسی کی ترجمانی کرتے ہیں, اور یہی طریقہ ہوتا ہے لوگوں سے بات کرنے کا, اور یہی وہ بات ہے جو دلوں میں اثر کرتی ہے کہ ایک شخص آپ سے سیدھی بات کر رہا ہے اور وہ بات کر رہا ہے جو اس کے ذہن میں ہے, اور اس کا ذہن اور دل اس کا ساتھ دیتا ہے, اور یہی ایک افیکٹو طریقہ ہے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا. لہٰذا ان کی باتوں میں وزن ہوتا ہے. وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی جب آج اسپیچ دیتے ہیں تو آپ دیکھ لیے کہ ان کو بین الاقوامی طور پر پذیرائی حاصل ہوتی ہے, اور لوگ جو ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں, بلکہ اس حد تک کہ لوگ کہتے ہیں ان میں اب اسٹیٹسمین شپ ہے. یہ بیک گراؤنڈ تو ان کا بے شک کرکٹ کا ہے, وہ کوئی اتنے پختہ پولیٹیشین نہیں ہیں, آفیسز انہوں نے کو بہت بڑے بھی ہولڈ نہیں کیے ہوئے, مگر وہ بات وہی ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے اور دل پہ اثر کرتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو سٹائل ہے اس کے تحت میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کا نقطہ نظر بڑے کھلے طریقے سے اور بڑے جرأت مندانہ طریقے سے وہ پیش کرنے میں کامیاب ہے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ جو دورہ ہے, جو اگر ملکی حالات کو آپ دیکھیں, آپ پھر انٹرنیشنل ایونٹس کو دیکھیں, آپ ریجن کی پولیٹکس کو دیکھیں, انڈیا اور افغانستان کو دیکھیے, پھر آپ چائنا اور امریکہ کو دیکھیے, اس تناظر میں اگر ہمارے ناظرین کے لیے آپ کچھ اس کی ایک پکچر بنائیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ دورہ, جب ہمارے آرمی چیف بھی عمران خان کے ساتھ ہیں, جب ہمارے ISI کے چیف بھی ہیں, اور یہ ایک پورے تقریباً 3-4 جو بڑے ادارے ہیں ان کے سربراہان ہیں, تو کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو آپ نے آخری نقطہ بیان کیا ہے جس کے اوپر جو اسی طرح اپوزیشن ہے وہ تنقید کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جی آرمی چیف جو ہیں وہ ساتھ چلے گئے اور ہم کیا تاثر قائم کرنے جا رہے ہیں. یہ ایک اچھا تاثر ہے جو ہم قائم کر رہے ہیں, اور مثلاً ہم یہاں کہتے ہیں کہ ادارے سب جو ہیں, خاص کر ہمارا جو فوج کا ادارہ ہے وہ بہت بڑا ادارہ ہے, یہ سب حکومت کے ساتھ ہیں, حکومت ان کے ساتھ ہے, اور یہ سب ایک پیج پہ ہیں. تو ادارے کیوں نہ ایک ساتھ ہوں؟ آپ امریکہ کا معاملہ دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی بڑا فیصلہ جو ہے وہ CIA کی انپٹ کے بغیر کبھی ہوتا ہے نہیں. ہم اپنے اداروں کی تنقید کرتے ہیں, اور یہ کوئی نہیں کہتا کہ افغانستان میں جو بھی فیصلے ہوتے رہے CIA کی میجر انپٹ تھی. یعنی وائٹ ہاؤس چاہتا تھا کہ اب وہاں پہ ٹروپس جو ہیں ان کو کم کیا جائے, CIA نے کہا نہیں جی زیادہ کیا جائے اور بڑھا دیا جائے. پوری دنیا میں معلوم ہے کہ CIA نے جو اسٹیٹمنٹ دی وہی وائٹ ہاؤس نے اس پہ عمل کیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تنقید برائے تنقید ہے. ایک اچھا تاثر میں سمجھتا ہوں اس سے پیدا ہوگا, اور یہ بھی چونکہ ماضی میں ایسا نہیں ہوتا رہا, لہٰذا اگر ہمارے چیف عوامی سٹاف جو ہیں وہ ساتھ گئے ہیں تو اس کا ایک اچھا تاثر قائم ہوتا ہے. پھر جو ہمارے معاملات اس خطے کے ہیں ان کا تعلق سیکیورٹی سے بڑا گہرا ہے. اب آپ دیکھیے جو آپ نے چند باتوں کا ذکر کیا, مثلا سب سے پہلے آپ لے لیجئے کہ جو مسائل زیر بحث آئیں گے وہ کیا ہوں گے. ایک تو یہ کہ افغانستان کا مسئلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ ان کی ترجیحات میں نمبر 1 ہے. افغانستان سے اب امریکہ نے نکلنا ہے, اور اگلے الیکشن سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کی مجبوری ہے کہ افغانستان سے وہ نکلیں. وعدے کیے ہوئے ہیں, اور انہوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے دوسروں کی جنگ کے لیے امریکہ کو کہاں کہاں بلاک کر رکھا ہے, ہم وہاں کیا کر رہے ہیں. انہوں نے عراق کا سوال کیا, انہوں نے افغانستان کا سوال کیا, انہوں نے سیریا کا بھی سوال کیا. تو یہ سارے ملٹری ریلیٹڈ معاملات ہیں. یہ وہ وجہ ہے جس کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آرمی چیف ساتھ گئے ہیں. اور افغانستان میں اب جو طالبان کا معاملہ ہے اس میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے. ایک وقت تھا جب ہم سن رہے تھے
کہ جی ہندوستان کو وہاں پہ بہت بڑا جو ہے رول دیا جائے گا افغانستان میں اور ان کا کلیدی کردار ہوگا. وہ آج کہاں ہے ہندوستان؟ اس کا کون سا کلیدی کردار آپ کو افغانستان میں نظر آ رہا ہے؟ اور ہم سب یہ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان کا تو کردار بنتا ہی نہیں، نہ ان کے ماضی کے کوئی معاملات ہیں افغانستان کے ساتھ، یعنی جنگیں جو وہاں لڑی گئیں اس میں پاکستان جو ہے تختہ مشق بنا، وہ تختہ مشق بنا، اور پاکستان نے سب سے بڑا کردار ادا کیا. وہ جو روس کے خلاف جنگ لڑی گئی تھی، وہ طالبان جن کو اس وقت ہم مجاہدین کہتے تھے، آج جو دہشت گرد بن گئے، اس میں کردار کس کا تھا؟ وہ پاکستان کا کردار تھا. جو اتنے سارے لوگ وہاں اکٹھے کیے گئے، پاکستان میں اس میں ایک کردار ادا کیا. مگر چونکہ امریکہ کو اس کی ضرورت تھی، ہم نے اپنا کردار ادا کیا، اور امریکہ نے وہی کام کیا جو پہلے کرتا ہے. جب وہ جنگ جیت گئے اور سوویت یونین ٹوٹ گئی، وہ رشیا بن گیا، کولڈ وار میں ان کو اس کے بعد جو کامیابی تھی وہ حاصل ہو گئی، تو اس کے بعد پاکستان کا ساتھ ختم ہو گیا. وہی جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ دوست اور دشمن جو ہیں وہ مستقل نہیں ہوتے، اپنا مفاد مستقل ہوتا ہے. تو امریکہ تو ہر موڑ پہ اور ہر جگہ، تاریخ کا کوئی حصہ آپ اٹھا لیں، پاکستان کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ وہ ایسے ہی رہی ہے جس کو آپ ٹرانزیکشنل کہہ سکتے ہیں. افغانستان کے ساتھ پھر ایک دیکھیے کہ آج کل جو ایران کے ساتھ چپکلش چل رہی ہے، اور پھر سے اب انہوں نے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ برٹن نے ان کے 2 جو جہاز ہیں ان پر قبضہ کیا، پھر ایک کو چھوڑ دیا گیا، یہ ریسنٹ، اور یہ ریسنٹ معاملہ ہے. اور اس کے بدلے میں اگر آپ ایران کو دیکھیں تو انہوں نے اب ان کے 2 جہاز ہیں وہ قابو کیے، بالکل، اور کیپچر کرنے کے بعد ایک کو چھوڑ دیا اور ایک ابھی بھی ان کے ہاتھ میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں کچھ معاملات جو ہیں تھوڑے وہ گڑبڑ کی طرف جا رہے ہیں، چونکہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس خطے میں ہم بھی ہیں، اور لہٰذا قدرتی بات ہے کہ ہمیں اس پر تشویش کا اظہار تو ہوگا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایران بھی زیر بحث آئے گا، اور پاکستان کا جو کردار ہے اس معاملے میں وہ کوئی آسان نہیں ہے. ہمارا ہمسایہ ہے، ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے. اور دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ یہ چاہے گا کہ ایران کے معاملے میں پاکستان جو ہے اس کا جھکاؤ امریکہ کی طرف ہو. پھر اسی کے ساتھ آپ تیسری چیز ملائیں، ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیے کہ سعودی عرب میں اس نے اپنی فوج جو ہے ڈپلائی کرنے کا اعلان کیا ہے. لازمی چیز ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے ہی یہ مطالبہ تھا یا گیا ہوگا، جس کے تحت وہ اپنی فوج جو ہے وہ اب سعودی عرب میں ڈپلائی کرنے لگا ہے. ہمارے جو تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ وہ بھی ہم سب جانتے ہیں. اور پھر آج خاص کر جو ہمارے خارجی معاملات ہیں اس میں بڑی محنت کر کے ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے یہ جو ارد گرد کے ممالک ہیں، خلیجی ممالک ہیں، مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، ان میں خاص کر میں سمجھتا ہوں کہ ذکر جو ہے وہ ہمیں سعودی عرب کا کرنا چاہیے، ہمیں UAE کا ذکر کرنا چاہیے، ہمیں قطر کا ذکر کرنا چاہیے. یہ وہ دوست ممالک ہیں جو آپ کی مدد کو آگے آئے ہیں. انہوں نے معاشی معاملات میں خاص کر ہماری مدد کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور ان تینوں ممالک نے ایک طرح سے آپ کی مدد کی ہے. سافٹ لون آپ اس کو سمجھ لیں، جو کہ بڑے آسانی کے ساتھ آسان اقساط میں اس کو ہم واپس کریں گے، مگر فوری طور پہ جو ہماری مدد تھی وہ انہوں نے کی. ورنہ ہم IMF کے پاس اتنا بڑا قرضہ مانگتے ان سے، اور اس کی شرائط اور بھی بہت ساری سخت ہوتی، کیونکہ IMF تو آپ کو ایسے قرضے نہیں دیتی جو دوست دیا کرتے ہیں. یہ بھی ایک بات ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں زیر بحث آئے گی. سعودی عرب میں فوج جو ہے اس کا ڈپلوائے ہونا، اور اس کے اندر بھی ہماری طرف سے ایک طرح جو رضامندی کا اظہار کیا جانا. جب آپ اس طرح کرتے ہیں، پھر ایک طرف ایران ہے، دوسری طرف سعودی عرب ہے، ان کی آپس میں چپکلش ہے، اس میں بھی پاکستان نے ایک ایسی پوزیشن لینی ہے جس کے تحت دونوں ممالک جو ہیں وہ ہماری دوستی ان کے ساتھ قائم رہے، مینٹین رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کا جو منظرنامہ ہے اس میں یہ جو 2-3 باتیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یعنی ایران کا مسئلہ، افغانستان کا مسئلہ، سعودی عرب، اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ایران ہے تو پھر سیریا کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا، اور ایران کا اس کے اندر جو کردار ہے، وہ جو جہاز ہے ان کا دوسرا جہاز جو روکا گیا ہے برٹن کی طرف سے، اس میں انہوں نے شرط یہی رکھی ہے
کہ آپ یہ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں کہ آئندہ شام کو آپ تیل کسی جہاز کے ذریعے نہیں بھجوائیں گے. تو یہ سمجھتا ہوں میں کہ یہ بڑا مشکل فیصلہ ہے ایران کے لیے بھی، کیونکہ ایران جو ہے وہ ان کی سپورٹ تو کر رہا ہے، اور اس طرح شام کو اکیلے چھوڑ دینا ایک مسلم ملک کو یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. تو یہ وہ معاملات ہیں جو ہمارے ارد گرد کا منظرنامہ ہے جس میں زیر بحث آئیں گے، اور ان پر فیصلے بھی بڑے مشکل ہیں، اور ان میں جو پاکستان کا کردار ہے وہ بھی بڑا پیچیدہ ہے. تو ان چیزوں کو ہمارے پرائم منسٹر کیسے ڈیل کرتے ہیں، سب جو ہے اس کی طرف نظر رکھے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فیصلے ایسے ہی وہ کریں گے جن میں پاکستان کا مقام بلند ہو، پاکستان کے جو تعلقات بنے ہیں ان میں کوئی بگاڑ نہ پیدا ہو. تو یہ اس میں بہت ساری ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. تو اللہ کرے کہ یہ جو فیصلے ہونے جا رہے ہیں یہ اسی طرح ہوں